کیسے ہیں سب بچے؟ اسٹوڈنٹ ویک اور اسکول فنکشن، اس حوالے سے تھوڑی سی بات ہوگی آپ سے۔ اسٹوڈنٹ ویک جو ہم ہر ویک منا رہے ہوتے ہیں، اور ایک چیز کی اس ویک میں سارے اسٹوڈنٹ پابندی کر رہے ہوتے ہیں، جیسے سلام ویک، تھینکس ویک، سوری ویک، اس طرح کی ویک آپ بچے منا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے ایک سلام ویک منایا اور کئی بار سلام ویک منایا، ایک دفعہ نہیں منایا، کہ سوموار سے لے کر ہفتہ تک پورے 6 دن یعنی پورا ہفتہ آپ وہ سلام ویک مناتے ہیں، یعنی السلام علیکم آپ زیادہ سے زیادہ سلام دے رہے ہوتے ہیں آپس میں۔ ویسے تو روٹین میں ہم سلام کر رہے ہوتے ہیں، صبح بچے آتے ہیں یا کلاس میں کلاس ٹیچر آتی ہے یا آتا ہے، یا آپ بچے گھر جا رہے ہوتے ہیں، تو موقع محل کے مطابق آپ بچے سلام کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم سلام ویک مناتے ہیں تو اس میں آپ بچے زیادہ سے زیادہ سلام کرتے ہیں، تاکہ وہ سلام والی ایکٹیویٹی ہم زیادہ سے زیادہ کر سکیں۔ پھر اس طرح سوری ویک ہم نے منایا، تو سوری ویک میں آئی ایم سوری اس لفظ کی آپ نے پریکٹس کی، اسکول میں بھی گھر میں بھی، اور زیادہ اس کی پریکٹس آپ بچوں نے اسکول میں کی۔ اچھا، اسی طرح تھینکس ویک ہم نے منایا۔ تھینکس ویک کہ آپ کے اندر ایک شکریہ ادا کرنے کی عادت آ جائے، آپ کی یہ بات مزاج میں شامل ہو جائے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ نے شکریہ ادا کرنا ہے۔ تو تھینکس ویک بھی آپ نے منایا، اور اس کی بھی زیادہ سے زیادہ پریکٹس اسکول ٹائم میں آپ بچے کرتے رہے۔ اچھا، اس کے اگینسٹ اگر ہم دیکھیں اسکول فنکشن موازنہ جو ہماری اسٹوڈنٹ ویک ہے، اسٹوڈنٹ ویک وی ایس اسکول فنکشن۔ اچھا، جب ہم اسکول کا فنکشن کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں باقاعدہ ایک ترتیب بنانا ہوتی ہے، اہتمام کرنا ہوتا ہے۔ فرض کریں ہم نے پیرنٹس ڈے منایا، تو اس کے لیے ہم باقاعدہ ایک شیڈول بناتے ہیں کہ پیرنٹس ڈے میں ہم کیا کیا چیز پریزنٹ کریں گے، اس میں کون کون سے آئٹم ہوں گے۔ اچھا، وہ ایک تلاوت سے لے کر آخر دعا تک وہ جتنے 15 16 20 آئٹم ہم بناتے ہیں، پھر اس کی بچے تیاری کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کی تیاری کے لیے پھر کلاسز میں کلاس ٹیچر پہلے بچوں کا انتخاب کرتے ہیں، پھر ان کا ٹیسٹ لیتے ہیں کہ ان کو کیا چیز آتی نہیں آتی، پھر ان کی تیاری ہوتی ہے، پھر ان کو تیاری کرائی جاتی ہے۔ اچھا، اس سے پڑھائی بھی ڈسٹرب ہوتی ہے۔ فرض کریں آپ بچے ٹیبلو کر رہے ہیں یا بچے کو خاکہ پیش کر رہے ہیں، کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی ہے، تو اب اس کے لیے باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے، بچوں کو پرفارم کرایا جاتا ہے۔ اس کے لیے 1 مہینے بھی لگ سکتا ہے، 15 دن بھی لگ سکتے ہیں، 1 ہفتہ بھی لگ سکتا ہے۔ اور پھر سکول اوقات میں اس طرح کی چیزوں کی تیاری پڑھائی ڈسٹرب کرتی ہے۔ لیکن جو ہم اسٹوڈنٹ ویک مناتے ہیں اس میں پڑھائی ڈسٹرب نہیں ہوتی۔ اب جیسے ہم نے سلام ویک منایا تو چلتے پھرتے آپ سلام کر رہے ہیں، اب اس سے آپ کی پڑھائی نہیں ڈسٹرب ہو رہی۔ اچھا، آپ کے تربیتی سیشن ہوتے ہیں، آپ کے پریکٹیکل بھی سیشن ہو رہے ہوتے ہیں، ہونہار بچے پروگرام کے تحت، جیسے نماز کا پیریڈ عملی طور پہ 15 منٹ اس کے لیے نکالے گئے ہیں کہ 15 سے 20 منٹ میں آپ نے نماز کی مشق کرنی ہے۔ عملی طور پر آپ نماز بچے ادا کرتے ہیں، اور اس میں پریکٹیکلی جب چیزیں آپ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ چیزیں صحیح آپ کو ذہن نشین ہوتی ہیں اور دماغ میں بیٹھتی ہیں۔ اگر کوئی بچہ وہاں پہ غلطی کر رہا ہوتا ہے تو اس کی وہیں پہ اصلاح بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہوتی ہے، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ بچے وہ شوق سے بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے مقابلے میں اگر ٹیبلو ہے یا کوئی اور پرفارمنس ہے یا کوئنس پہ پرفارمنس ہو رہی ہوتی ہے، اور کچھ اسکول تو بہت زیادہ ایڈوانس چل رہے ہوتے ہیں جی، وہ سانگس پہ اور اس طرح کے مطلب وہ بھنگڑے اور ہلا گلا اور اس طرح کے ڈانس اور اس طرح کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، اس کی نسبت بہتر ہے کہ ہم کوئی ایسا کام کریں کہ جیسے آپ میں نے بچوں کو دیکھا ہے کہ بچے بڑی خوشی کے ساتھ نماز کی پریکٹس کرتے ہیں۔ اچھا، ان بچوں کے لیے تو یہ بھی ایک قسم کی ایک کھیل ہے کہ چلو جی اب نماز کا پیریڈ ہو گیا جی، نماز کو عملی طور پہ ہم نے پڑھنا ہے، اور بچے بڑے شوق سے آ رہے ہوتے ہیں اور اس کو بھی ایک کھیل کود ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن کھیل کود میں بچوں کی یہ بڑی اچھی تربیت ہو رہی ہوتی ہے کہ اس میں نماز کی ترتیب کو وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں کی نسبت ہم ان چیزوں پہ فوکس کریں، ان چیزوں پہ زور دیں۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہم وہ نغمے بھی یاد کریں،
ہم اگر کہیں کوئی ٹیبلو ایسا آ جاتا ہے ہم اس کو بھی پرفارم کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری پڑھائی ڈسٹرب نہ ہو. جو ہمارا شیڈول چل رہا ہے لیسن پلاننگ کا، جو ہمارا اسٹڈی ٹائم ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے. یہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں، یہ ایکسٹرا چیزیں ہیں آپ کے ٹیلنٹ میں نکھار پیدا کرنے کے لیے، آپ کا ٹیلنٹ دیکھنے کے لیے کہ آپ بچوں میں کیا کیا صلاحیتیں پائی جاتی ہیں. لیکن پڑھائی کا حرج نہیں ہونا چاہیے، پڑھائی ڈسٹرب نہیں ہونی چاہیے. تو سمجھ آ رہی ہے بیٹا؟ بس آج ہم نے اسی ٹاپک کے اوپر بات کرنا تھی کہ اسٹوڈنٹ ویک اور اسکول فنکشن. کہ اسٹوڈنٹ ویک جو بچے آپ منا رہے ہوتے ہیں اس میں آپ کی بالکل پڑھائی کی ڈسٹربنس نہیں ہے، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ چلتے پھرتے کھیلتے کودتے پڑھتے پڑھاتے آپ یہ ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ ایکٹیویٹی اس لیے کرائی جاتی ہے، تھینکس ویک ہم مناتے ہیں، سلام ویک مناتے ہیں، سوری ویک مناتے ہیں، اس طرح کے جو ہم ویک منا رہے ہوتے ہیں تاکہ ان چیزوں کے آپ بچپن سے یاد ہی ہو جائیں اور ایک اچھی عادت گڈ ہیبٹ آپ میں ڈیلیور ہو جائے اور وہ آپ کے مزاج کے ساتھ بن جائے. اور اس طرح کی جو عادات ہیں، اچھی عادات ہیں، اچھی باتیں ہیں، اچھی خوبی ہیں، تو ان کی وجہ سے ایک تو آپ اچھے بچے بن جاتے ہیں، آپ اچھے انسان بنیں گے، آپ کی پرسنالٹی کے اوپر اچھے اثرات آتے ہیں، اور پھر یہ ثواب بھی ہے، اللہ کا حکم بھی ہے، اور آقا علیہ السلام کی سنتیں بھی ہیں. یہ جتنی بھی چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہوتی ہیں، جیسے سلام بھی ہم نے منایا، السلام علیکم، یہ بھی سنت ہے، اور آپ وسلم کا فرمان مبارک بھی ہے کہ سلام کو پھیلاؤ. تو اس بات کی بیٹا ہم نے پابندی کرنی ہے. جو اس طرح کی ویک آپ کو بنائے جاتے ہیں اس کے اوپر آپ نے پابندی کرنی. ٹھیک ہے بیٹا؟ جی تھینکس سو مچ.